تو ہدایت حاصل کرنے کا ایک طریقہ، 4 طریقے مشائخ نے فرمایا کہ جس میں لوگ دین کی طرف آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتے ہیں، چاہے کتنے ہی دور کے نہ ہو۔ ایک یہ کہ اگر طلب اس طرح سے ہے کہ جی میں فیصلہ کروں کہ کون سا دین حق پہ ہے، تو پھر ہر دین کے لوگوں سے ملاقات، اور ایسا بھی کیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی مثال۔ اور آج کی جو اس دور کے اندر جہاں انٹرنیٹ عام ہے، انفارمیشن عام ہے، کئی مرتبہ لوگ یہ والا راستہ پریفر کرتے ہیں۔ تو کئی ساری یونیورسٹیز کے اندر مغربی ممالک میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ تقابل ادیان کرتے ہیں، اور کیونکہ سچی طلب ہوتی ہے ہر دین کو دیکھتے ہیں اور دین اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ چنانچہ پچھلے دنوں ایک آسٹریلوی مسلمان نے اپنا واقعہ خود سنایا کہ میرے دونوں والدین جو تھے انہوں نے ہمیں ایتھیسٹ بنایا آسٹریلیا میں، ہمیں باقاعدہ بچپن سے یہ تعلیم دی کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی دین بھی حق پہ نہیں ہے۔ اس طرح سے ہمیں پیدا کیا گیا اور اسی طرح سے ہماری پرورش کر کے اور کالج تک میں پہنچا۔ تو والدین نے یہی سکھایا تھا، اور کالج یونیورسٹی میں اور آسٹریلیا میں ماحول بھی تقریباً یہی تھا۔ کہنے لگے کہ جی کالج کے دنوں میں میرے ساتھ 2-3 ایسے واقعات ہوئے۔ ایک تو میرے والدین کی ڈیورس ہو گئی جس سے مجھے بڑا غم ہوا۔ دوسرا میرا ایک کتا تھا جس سے مجھے بڑی محبت تھی، وہ کتا فوت ہو گیا، اس سے بھی مجھے بڑا غم ہوا۔ مگر اس سے بڑھ کے مجھے غم یہ ہوا کہ میرا ایک قریبی دوست تھا وہ بھی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو۔ تو میں اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، کیا مقصد ہے ہمارا۔ کہنے لگے کیونکہ کرسچینٹی سب سے زیادہ آسان تھی تو میں کرسچن چرچ میں گیا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی صحیح راستہ کیا ہے۔ کیتھولک چرچ میں بھی گیا اور اینگلیکنز کے پاس بھی گیا اور بیپٹسٹ چرچ میں بھی گیا، یہ جو کرسچینٹی کے چند فرقے ہیں۔ اور کہنے لگے کہ میں گیا اور انہوں نے اپنی بائبل بھی دکھائی، مگر میں مطمئن پوری طرح سے نہیں ہوا کہ کیا خدا ہے یا نہیں ہے ان کی باتوں سے، یا یہی صحیح دین ہے، اس پہ مطمئن نہیں ہو سکا کہ ان میں سے کوئی بھی مجھے جو ہے وہ خدا کی بات نہیں کرتا، اپنی انٹرپریٹیشن کرتا۔ کہنے لگے میں پیٹرول پمپ پہ کام بھی کرتا تھا، پڑھتا بھی تھا، تو پیٹرول پمپ پہ میرا ایک ہندو دوست تھا، تو میں نے اس سے ہندوازم کے بارے میں پوچھا، اور نے کہا یہ جو ہاتھی ہے جس کو تم خدا سمجھتے ہو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ گنیش ہے۔ اس نے کہا میں نے بہت سوالات کیے، میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ اچھا یہ ہاتھی ہے، یہ شیر ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اس طرح کے سوالات۔ کہنے لگا مگر مجھے ہندو مذہب نے بھی مطمئن نہیں کیا، مجھے یقین نہیں ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے الفاظ، یعنی یہ اتنے ہم تک پہنچ رہے ہیں، اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی بھی ہے، اس کا یقین نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میرے کچھ جوش دوست تھے، میں وہاں بھی گیا اور میں نے جوڈیزم بھی دیکھی۔ پھر میں مورمنز کے پاس گیا، مورمنز بھی ایک فرقہ ہے کرسچینٹی کا، انہوں نے کہا وہ مجھے سب سے زیادہ حق کے قریب لگے۔ ان کے اندر بھی شراب نہیں ہے، مگر ان کے اندر کوئی بھی ایڈکشن کی چیز نہیں ہے، کیفین بھی نہیں پی سکتے۔ تو انہوں نے کہا کیفین نہیں پی سکتے تو پھر تو چائے اور کافی بھی نہیں پی سکیں گے، تو پھر تو پوری دنیا جو ہے اس کے لیے مورمن بننا بڑا مشکل کام ہے۔ کہنے لگے میں نے کہ یہ بھی مذہب جو ہے اتنا قریب مجھے نہ لگا۔ پھر میں نے بدھ مت والوں کو پوری طرح سے پڑھا اور پوری طرح سے ان کے جو پریسٹ تھے ان سے بات کی۔ ایک دن میرا ایک کرسچن دوست تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے کون کون سے مذہب کو انویسٹیگیٹ کر لیا؟ میں نے کہا یہ سارے ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا تو اسلام ایک رہ گیا، تم نے اسلام کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا۔ اس نے کہا اسلام کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو ٹیررسٹ ہی ہوتے ہیں، تو ان کو کیا انویسٹیگیٹ کرنا، ان کو رہنے دیتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہی تھا، مشہور بھی یہی تھا، میڈیا بھی یہی دکھاتا ہے، مگر میں نے سوچا کہ اب اتنے جو 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں، تو میں نے اتنے چھوٹے چھوٹے بھی ادیان کو دیکھ لیا تو اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے علاقے میں جو مسجد تھی میں وہاں چلے گیا، اور اللہ کی جان مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میں مسجد کے اوپر جوتے پہن کے پہنچ گیا، اور ذہن میں ڈر بھی لگ رہا تھا کہ جی میں تو ذہن میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ اور اپنی بات کرتے کرتے اس نے کہا بھی سے کہ جب مسجد میں داخل ہوا تو میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، ٹیررسٹ کے پاس جو جا رہا ہوں۔
نے کہا سامنے جب میں نے بندہ دیکھا مسجد کے جو امام صاحب تھے ان کو دیکھ کے میں اور بھی ڈر گیا، اتنا لمبا جبہ پہنا اور اتنی بڑی داڑھی ہے، میں نے کہا گئے ختم۔ مگر کہنے لگے کہ جب میں نے ان سے بات کی تو ہی واز اے ویری پولائٹ مین، اور انہوں نے مجھے چائے بھی پلائے اور ساتھ بسکٹ بھی کھلائے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہر تھوڑے دن بعد میں ان کے پاس جاتا ہوں اور میں بڑے مشکل سوالات ان سے کرتا، انہوں نے کہا ہی واز اے ویری لرنڈ پرسن، اچھا بندہ تھا۔ کہنے لگا کہ ان کے چائے بسکٹ بھی بڑے مزے کے تھے، تو کبھی کبھی ان کی چائے بسکٹ کے لیے بھی ان کے پاس جاتا اور کبھی کبھی اپنے سوالات کے لیے بھی جاتا۔ بہرحال آخر کو میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے قرآن دے۔ جو چیز مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ جو بھی سوال کرتا تو وہ آگے سے جواب دیتے کہ جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جیسے ایک کرسچینٹی میں جو مجھے پرابلم آتا تھا کہ جی ہر بندہ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن دے رہا ہے، یہاں انٹرپریٹیشن کوئی تھی نہیں، حتیٰ کہ میں خود ان سے پوچھتا کہ جی آپ کا کیا خیال ہے اس مسئلے کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا خیال ہی نہیں ہے، ہم تو بس قرآن اور حدیث دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی۔ میں نے ان سے کہا اچھا مجھے قرآن دیجیے۔ میں قرآن لے کے گیا اور بہت ساری چیزوں نے مجھے قرآن میں حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی سائنسی جو تحقیق جو اب ہو رہی ہے 1400 سال پہلے بیان کر دی گئی کہ جس طرح بچے کی پیدائش، ماں کے پیٹ میں بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ، اور بالکل سائنس کے عین مطابق میں حیران ہو گیا۔ اسی طرح آسمان میں ہر چیز آربٹ میں گھوم رہی ہے، اتنے لاکھوں اربوں کروڑوں جو ستارے سیارے ہیں ان کے بارے میں 1400 سال پہلے کہنا کہ یہ سب گھوم رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو کہنے لگا میرے دل تو مائل ہو گیا، اتنے سارے ادیان کے سے گزر کے، اتنے سارے ادیان کے جو پریسٹ ہیں ان سے بات کر کے، اب یہ جو قدم بڑھانا تھا نا کہ میں دین پہ آ جاؤں، میں نے سوچا کوئی ایک کرامت یا کوئی ایک ایسی چیز ہو جائے نا تو پھر میں قدم بڑھا لوں۔ ایک دن میں نے رات کو ماحول بنایا بڑا روحانی قسم کا، قرآن لے کے بیٹھ گیا، لائٹیں بند کر دی، کینڈل لائٹ جلا دی، کھڑکیاں کھول دی کہ شاید کوئی فرشتہ اندر آ جائے گا۔ میں نے پوری رات انتظار کرتا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ صبح ہو گئی، کہنے لگا کہ میں بڑا غم زدہ بھی ہوا کہ کوئی ایک تھوڑی سی بھی چیز ہو جاتی نا، آخر کو تو میں اس پہ بھی راضی ہو گیا تھا کہ بس تھوڑی سی کوئی بجلی کڑک جاتی تو میں مان جاتا، مگر وہ بھی نہ ہوا۔ کہنے لگے کہ جب میں نے قرآن پاک کھولا تو جو آیت میں نے اس وقت پڑھی اس کا ترجمہ یہی تھا کہ تم میں سے وہ لوگ جو خدا کی نشانیاں ڈھونڈتے ہیں تو کیا رات اور دن کے بدلنے میں اور زمین اور آسمان کے بنانے میں ابھی تک تمہیں نشانیاں نظر نہیں آئیں؟ تو کچھ اس طرح کے الفاظ ان آیتوں کے تھے، اور انہوں نے کہا بس یہ آیت پڑھنے کی دیر تھی کہ میں مسجد گیا اور میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ تو ہدایت کے 4 راستے جن کے ذریعے سے لوگوں نے ہدایت پائی ہے، اور ایک یہ مشکل راستہ ہے، اس لیے صحابہ کرام میں سے بہت ہی تھوڑے، مگر آج کے زمانے میں لوگ اس راستے کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، مگر اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے اور اس کے لیے علم بھی چاہیے، اس کے لیے سمجھ بوجھ بھی چاہیے، اور اس کے لیے بہت زیادہ طلب بھی چاہیے، مجاہدہ کرنے کے لیے بندہ تیار ہو۔ تو 2 گروہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے فریقاً ہدا، ایک وہ جن کو ہدایت مل گئی، و فریقاً حق علیہم الضلال، ایک وہ جو کہ گمراہی پر ہے۔